أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، پھر ان کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ آج اس آیت کے ضمن میں ہم آپ کو سب سے پہلے کتاب معرفت اور اس کے تقاضے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ کائنات میں اسلام اور مغرب کے دو مختلف نقطۂ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اسی آیت کے ضمن میں مذہب اور سائنس کی پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اسی آیت کے ضمن میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک حیثیت میں انسان کے لیے آزمائش بن کے آئی ہے۔ ترتیب کے ساتھ اس آیت سے اجاگر ہونے والے ہر پہلو کے اوپر توجہ۔ سب سے پہلی چیز جو بتائی کہ یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ بھی ایک کتاب ہے، اور یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب معرفت ہے۔ اور اس کتاب معرفت کے ضمن میں ہم سب سے پہلا سوال اس آیت کے ضمن میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ تو قرآن مجید نے اسی آیت کے ضمن میں جواب دیا کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اللہ خالق کل شے، کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اور تیسری آیت میں ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار عالم خلق بھی اللہ کا اور عالم امر بھی اللہ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال اسی آیت کے ضمن میں یہ ہے کہ یہ کائنات بنائی تو اللہ نے ہے، لیکن بنائی کیوں ہے؟ قرآن مجید نے اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے لیے بنی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف کر کے شہادت کی انگلی اٹھا کے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے، اور یہ وہی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں آپ نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی جو کائنات ہے اس کی حیثیت کتاب معرفت کی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک ارض و سما کی تخلیق، بے شک لیل و نہار کا عدلنا بدلنا، اس میں بہت ساری قدرت کی نشانیاں عقل مند لوگوں کے لیے ایسی ہیں کہ جو ان کو اللہ کی پہچان دیتی ہیں، اور جب وہ اس کتاب معرفت کے ذریعے اللہ کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں تو پھر یذکرون اللہ قیاما وقعودا، پھر سوتے اور بیٹھتے اور اٹھتے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کیا کہ سب سے پہلا مقصد اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور اس کا دوسرا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے کہ اس کائنات میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں انسان کے لیے بکھیر رکھی ہیں۔ اور اسی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خدمت پہ لگا دیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ ایک تو لفظ تسخیر بیان کیا جس کا مطلب کہ انسان کا اس کائنات پہ مالکانہ قبضہ نہیں ہے، یہ کائنات اس کی خدمت ضرور کرتی ہے لیکن اس کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ یہ دوسرا مقصد بتایا کہ انسان اپنی ضرورتیں اس کائنات سے پوری کرتا ہے، اور اللہ نے اسی مقصد کے لیے کائنات کو بنایا ہے۔ اور تیسرا سوال اس کے سامنے یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا ہے؟ کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے تو پھر انسان کس کے لیے بنا؟
قرآن مجید نے اس کا جواب دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عرض کیا کہ جس طرح یہ کائنات کتاب معرفت ہے جو یہ بتلاتی ہے کہ بنائی کس نے ہے، اور جو اس سوال کا جواب بھی دیتی ہے کہ بنی کیوں ہے، اور پھر وہ اس سوال کا جواب بھی دیتی ہے کہ انسان کیوں بنا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ اس مطالعہ کائنات میں اسلام اور مغرب جو اس وقت اس دور میں عصر حاضر کی دو مخالف قوتیں ہیں ایک دوسرے کی، ان کا نقطہ نظر اس کائنات کے حوالے سے کیا ہے؟ اسلام بنیادی طور پر دو سوالوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ یہ کائنات بنائی کس نے ہے اور یہ کائنات بنی کیوں ہے، لیکن مغرب کو انہی دو بنیادی سوالوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بنائی کس نے ہے۔ انہیں اس غیبی ہاتھ سے اور دست قدرت سے اللہ کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ بنی کیوں ہے اس سے بھی ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے نہ ان کی زندگی اللہ کی عبادت پر ہے، نہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری پر ہے۔ ہاں البتہ جو اس کا تیسرا مقصد تھا کہ اس بنی کائنات سے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرے، انہوں نے اپنا اول آخر ہدف اسی کو بنایا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کائنات اس لیے ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو اس سے جو ہے نا وہ پورا کر لیں۔ تو یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں مغرب کے بھی اور اسلام کے بھی، اس لیے علامہ اقبال مرحوم نے مغرب کے اسی نقطہ نظر پہ چوٹ کی تھی، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ تو یہ مغرب ہے کہ جو صرف جو ہے نا وہ اپنی ضرورتیں جو ہے نا وہ اس دنیا سے پوری کر رہا ہے بس، اور یہ یعنی اس کی جو دنیا ہے نا وہ مادیت کی دنیا ہے، وہ روحانی دنیا سے خالی ہے، صرف اس نے اپنی مادی دنیا جو ہے نا وہ آباد کر رکھی ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ سائنس کی بنیاد رکھنے والا بھی قرآن مجید اور دین اسلام ہے کہ یہ سائنس کیا ہے؟ قدرت کے خفیہ رازوں کو آشکارا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں رکھی ہوئی چیزوں تک پہنچنا اور ان سے نفع اٹھانا، یہ سائنس ہے۔ اگر سائنس محض اس معنی میں ہے تو مذہب تو اس کا بانی ہے۔ قرآن مجید تو سائنس کو راستے دیتا ہے، وہ اس کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے زمین کے اندر رکھا یہ سب تمہارے نفع کے لیے ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی اس بنی کائنات میں ایک اور زاویہ بھی ہے، اس پر بھی ہمیں پہنچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ پورا نظام قدرت جو ہے وہ میں نے تمہارے لیے آزمائش بنا کے بھیجا ہے، اور وہ آزمائش کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تم میں سے دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو اچھے عمل کر کے مجھ کو راضی کر کے وہ میری طرف جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تابع کر دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، فَسَوَّاهُنَّ، اس نے تمام آسمان ٹھیک ٹھاک بنا دیے، ایسے ٹھیک ٹھاک بنائے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں وہ بار بار اٹھ کے تھک کے شکست کھا کے واپس آ جائیں گی۔ اللہ کی کاریگری میں کسی قسم کا کوئی اعتراض اور کوئی نقص ثابت نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی اور علم رکھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو، اس کائنات کو کتاب معرفت بنانے کی اور اس کائنات کا مطالعہ اس زاویے سے کرنے کی جس کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کی آزمائش کے اندر بھی مجھے اور آپ کو حسن عمل کے ساتھ سرخرو فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔